اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار یعنی جیوگرافر الخوارزمی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ خلیفہ مامون کی رہنمائی میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ الخوارزمی کے کام کو خطرناک اور انہیں جادوگر کیوں کہا جاتا تھا؟ شروعات سے پہلے آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے خلیفہ المامون کی رہنمائی میں بیت الحکمت میں کام کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ریاضی یعنی میتھمیٹیشین، ماہر فلکیات یعنی ایسٹرونامر اور جیوگرافر تھے۔ سنہرے اسلامی دور کے بہترین دماغ میں سے الخوارزمی 780 عیسوی کے آس پاس سینٹرل ایشین کنٹری ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم میں پیدا ہوئے۔ عرب ممالک میں بچوں کے سلیبس میں الخوارزمی کو لے کر مضامین ہے۔ الخوارزمی کے بارے میں تاریخ میں بہت کم معلومات ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ 9ویں صدی یعنی 19th سینچری میں عراق کے شہر بغداد اس وقت آئے تھے جب یہاں طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی۔ جس وقت الخوارزمی بغداد آئے اس وقت خلیفہ مامون، جو خود سائنسی علوم اور ریسرچ کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ان کی حکمرانی تھی۔ بغداد میں خلیفہ نے اس دور کے عظیم دماغوں کو جمع کرنے اور ریسرچ کے لیے بیت الحکمت قائم کیا تھا۔ الخوارزمی بھی خلیفہ مامون کے لیے بیت الحکمت میں ہی کام کیا کرتے تھے۔ بیت الحکمت میں ہی الخوارزمی کی سرپرستی میں اس وقت کے بہترین دماغوں نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق کئی اہم ریسرچ کیے۔ اب ہم یہاں یونانی ایسٹرونامر ٹونومی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹونومی اپنے دور کا یونانی یعنی گریس کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جس نے دنیا کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے دنیا کے نقشے میں اسلام کے اہم شہر جیسے مکہ یا دارالحکومت بغداد کو شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ ٹونومی کے دور میں مکہ کی اتنی اہمیت نہیں تھی، جبکہ بغداد تو اس وقت وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ اسی لیے خلیفہ المامون نے اپنے اسکالرز کو دنیا کا نقشہ بنانے کی ہدایت کی۔ خلیفہ المامون کی ہدایت کے بعد الخوارزمی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہلے بغداد اور مکہ شہروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کی ٹھانی، اور جب انہوں نے جو فاصلہ نکالا وہ آج کے جدید اور ٹیکنالوجی والی دنیا کے مقابلے میں صرف 2% یعنی 2% ہی کم غلط تھا۔ الخوارزمی نے انتہائی اہمیت والی کتاب سورۃ الارض لکھی، جس میں انہوں نے دنیا کی تصویر پیش کی۔ اسی کتاب میں انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات کو قصبوں، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ تو تھا الخوارزمی کے جغرافیائی کاموں کا ذکر، لیکن ان کے یہ جغرافیائی کام ان کے میتھ یعنی ریاضی کے ڈپارٹمنٹ کے کاموں کے سامنے پھیکے تھے۔ جی ہاں، الخوارزمی وہ شخصیت تھیں جنہوں نے مسلم دنیا میں نظام اعشاریہ یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا۔ حالانکہ ڈائریکٹ کریڈٹ انہیں نہیں دیا جاتا، لیکن ڈیسیمل نمبر سسٹم ان کی جانب سے ہی لکھے ہوئے مقالوں کے باعث تیار ہوا۔ الخوارزمی کا دور مسلم دنیا کا سنہری دور تھا، تو وہیں یورپ علم کے معاملے میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے الخوارزمی کے کاموں کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں خطرناک یا جادوگر قرار دیا۔ الخوارزمی کا عظیم ترین کام یقیناً ان کے الجبرا سے متعلق کتاب تھی۔ حالانکہ الجبرا کا تعلق سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آج کا الجبرا الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا، جو ماہرین کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ یونانی اور بابلی ریاضیداں الخوارزمی جو بہت پہلے الجبرائک ایکویشنز حل کر رہے تھے، اس کے علاوہ ان سے پہلے عظیم یونانی ریاضیداں ڈایافینٹس اور ہندو ریاضیداں برہما گپتا بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا جس کے مطابق اعداد و شمار یعنی نمبرز میں تبدیلی الجبرا کے ذریعے کی جا سکتی تھی۔ تاہم ان کا مقصد اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد وہ بتانا ہے جو ارتھمیٹکس میں سب سے آسان اور مفید ہے، جیسے مردوں کو وراثت تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام یعنی جوڈیشیری سسٹم کا سامنا، بزنس پراپرٹی کے بٹوارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آپس کے لین دین، جہاں زمین کی پیمائش، نہروں کی کھدائی، جیومیٹرک کمپیوٹیشن اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے۔
अलख्वारिज़मी ने अलामात के बजाय लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए अलजबरा समझाया जो डायफ्रेंड्स उनसे पहले कर चुके थे, लेकिन अलख्वारिज़मी का अलजबरा आज इस्तेमाल होने वाले अलजबरा से बहुत करीब है। अलख्वारिज़मी 858 में वफ़ात पा गए, लेकिन उनका मकाम उस रियाजी दां का है जिन्होंने अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री की मौजूदगी में रियाजी का ज़ैली शोबा यानी सब डिवीज़न इंट्रोड्यूस करवाया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए हमारा चैनल।